وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کینیڈا کو جو بہت ہی وسیع اور خوبصورت، سادہ مگر دلکش مسجد بنانے کی توفیق بخشی ہے۔ اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ مساجد کے آداب سے متعلق بھی خصوصیت سے مغرب میں بسنے والوں کو توجہ دلانی ضروری ہے، کیونکہ بہت سے بچے جو یہاں مغربی ماحول میں پیدا ہوئے ہیں انہیں ان اقدار کا فلسفہ معلوم نہیں جو اسلامی آداب کو بناتے ہیں اور اس کی حدود قائم کرتے ہیں۔ اس لیے بعض بچے اپنے والدین سے سوال کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے اور اس کی کیا ضرورت ہے، اور بسا اوقات والدین انہیں سمجھا نہیں سکتے۔ ایسے کئی سوال میرے سامنے یورپ میں مختلف جگہ پیش ہوتے رہتے ہیں، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مسجد کے حقوق اور اس کے آداب سے متعلق اور عموماً نماز کے آداب سے متعلق میں کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے کراچی سے ایک دوست کا خط ملا جس میں انہوں نے شکایت کی کہ عام طور پر ننگے سر مسجد میں جانے کا رواج رافع آ گیا ہے، اور نئی نسل کے بچے عام طور پر اس امر سے بے پرواہ ہیں کہ مسجد میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، ٹوپی پہن کر جانا چاہیے۔ اسی طرح کی شکایتیں ربوہ سے بھی ملیں، اور ربوہ کے ایک دوست نے ایک دفعہ لکھا کہ آپ جلدی آ جائیے کیونکہ آپ کے جانے کے بعد بہت سے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ان میں ایک یہ ہے کہ وہ اسلامی آداب اور اخلاق جن کے متعلق پہلے بہت پابندی کی جاتی تھی، اب ان کا روب اٹھتا جا رہا ہے اور لوگ بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ اس خط کے نتیجے میں مجھے خیال آیا کہ سب سے پہلے تو بنیادی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک انسان کہاں تک دنیا میں ہر جگہ موجود رہ سکتا ہے؟ اگر میں ربوہ میں بھی ہوتا تو ربوہ کی ساری مساجد پر میری نظر کیسے پڑ سکتی ہے؟ جس مسجد میں میں نماز پڑھاتا تھا اس مسجد میں عام طور پر حاضری دوسری مساجد سے بہتر ہوتی تھی، مگر ربوہ کا غالباً 100واں حصہ آبادی ہوگی، یہ شاید اس سے بھی کم، جو اس مسجد سے استفادہ کرتی تھی۔ تو کہاں تک انسانی نظر لوگوں کو ان کی حدود میں رکھنے پر آمادہ کر سکتی ہے، یا انسانی نظر کا خیال کسی کو اپنے طرز عمل کو بہتر بنانے کے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اصل بنیادی حقیقت یہ ہے کہ خدا کا تصور ایک ایسا زندہ تصور جو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو اور ہر آن تم پر نگاہ رکھتا ہو، اسے دلوں میں جاگزین کرنے کی ضرورت ہے، اور نماز کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو بہترین نماز یہ ہے کہ تم گویا خدا کو دیکھ رہے ہو، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور اگر اس کی توفیق نہیں تو کم سے کم خدا کی نظر میں رہو، کہ سمجھو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بس لباس خواہ ٹوپی ہو یا کوئی اور لباس، اس کا تعلق اس احساس سے ہے کہ میں کہاں ہوں اور کس کے سامنے ہوں۔ بعض لوگ جو ٹوپی کے متعلق کہتے ہیں کیا ضرورت ہے، لیکن مغرب میں جب ٹوپی کا استعمال مغربی اقدار کے مطابق ہوتا ہے اس کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک جج جب کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو ہمیشہ سر کو ڈھانک کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ کیوں خیال نہیں آتا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، ٹوپی اتار کے کیوں نہیں بیٹھتا؟ اور کسی کی مجال نہیں کہ جج کے سامنے ٹوپی پہن کر بیٹھے۔ وجہ یہ ہے کہ ٹوپی عزت کا ذریعہ سمجھی جاتی ہے،
اور ٹوپی کو سر پر لینے میں، خواہ وہ ٹوپی ہو یا کوئی اور لباس ہو، انسان کی عزت اور وقار کا مفہوم شامل ہے۔ جج کے سامنے آپ اس لیے ٹوپی نہیں پہن سکتے کہ گویا اس عدالت عالیہ کی ہتک ہوگی کہ اس کی عزت میں سارے شریک ہیں، بس اسے تو عزت کے مقام پر بٹھایا جاتا ہے اور باقی سب لوگوں کی عزت سروں سے اتاری جاتی ہے۔ لیکن بنیادی فلسفہ وہی ہے کہ ٹوپی کا عزت سے تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حضور حاضر ہونے والوں کو عزت بخشی ہے اور یہ ادب سکھایا ہے کہ تم عزت کے مقام سے میری طرف آیا کرو اور اپنی عزت کا مقام لے کر میری طرف پہنچا کرو اور میرے سامنے بھی عزت پاؤ۔ اتنا بڑا مرتبہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے جسے بحیثیت مرتبہ دنیا کی تمام تہذیبیں پہچانتی اور جانتی ہیں اور اعتراف کرتی ہیں کہ سر پر کچھ اوڑھنا عزت کا نشان ہے۔ تو کیوں مغربی تہذیب کے پیچھے چل کر اپنے سروں کی عزتیں اتارتے ہیں؟ خدا نے جس کو عزت دی ہے اس عزت کو قبول کرنا، اس کا احترام کرنا، اسے سر آنکھوں پر لگانا، چوم کر اپنے سر پر رکھنا، یہ احترام کا تقاضا ہے۔ پھر یہی وہ بچے ہیں جن کے متعلق مجھے تجربہ ہے کہ اگر کبھی مجھے ملنے آئیں تو اپنی ٹوپی نہ ہو تو ٹوپی مانگ کر لے آتے ہیں، اور مانگی ہوئی ٹوپیاں نظر آتی ہیں، کوئی کان پر لٹکی ہوئی ہے، کوئی سر کی چوٹی پر بیٹھی ہوئی ہے، صاف پہچانی جاتی ہے کہ اپنی نہیں، مگر دل کی گہرائیوں میں احساس ضرور ہے کہ جس سے ملنے جائیں اس سے ملنے کے آداب پورے کرنے چاہیے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے مساجد میں آیا جاتا ہے۔ اس خیال کو پیش نظر رکھیں تو یہی خیال ساری زندگی پر چھا جاتا ہے۔